بڑے غلط وقت پر مسئلہ ہو گیا. تو پھر میں گیا تو حضرت وضو کر کے باہر نکل رہے تھے. تو اس نے میرا تعارف کرایا جس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، جس کے ساتھ میرا مطلب تھا پینٹ لینا تھا. انہوں نے تعارف کرا کہ جی یہ کیپٹن غلام محمد صاحب ہیں. تو حضرت نے میری اور کہا کہ یہ میاں والی کے ہیں. حضرت بھی میاں والی کے تھے. تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ میاں والی کا ہے تو وہ دیکھتے کے ساتھ ہی ان کا چہرہ چینج ہو گیا. میں نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو ہمیں تو عادت ہے ایسے ایک ہاتھ افسر جو ہوتے ہیں آرمی افسر جو ہوتے ہیں ایک ہاتھ ایسے آگے بڑھایا تو انہوں نے مجھ سے مسافہ نہیں کیا، ایسے سیدھا باہر نکل کے چلے گئے. تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ ٹھیک ہے یہ نیک بھی ہوتے ہیں دنیا میں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں. اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ حضرت نے مجھ سے مسافہ نہیں کیا. خیر سائملٹینیسلی ایک اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ دیکھو غلام محمد، تم اس حد تک گر چکے ہو کہ کوئی بھی نیک آدمی تم سے مسافہ کرنے کے لیے تیار ہے. خیر میں نے فوراً وہ جو ہے ان میں خیالات سے نکلا کہ یار دیکھو تم ملنے کے لیے چھوڑے آئے تھے، وہ اپنے مطلب کے لیے آئے تھے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. چھوٹی سی مسجد تھی وہاں پر حضرت نے نماز پڑھانی تھی. میں جا کے تو وضو کر کے میں بھی کھڑا ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں جیسی انہوں نے قرأت شروع کی، مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، قرأت شروع کی تو ایسا میرے اوپر اثر ہوا جیسے بندہ ہپنوٹائز نہیں ہو جاتا. میں قیام میں، رکوع میں، سجدے میں روتا رہا اور جیسے اور مجھے خود اندر یہ ہنسی بھی ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے. خیر نماز پڑھ کے واپس آئے تو چھوٹا سا ان کا ڈرائنگ روم تھا. حضرت کے کچھ 3-4 افسر ایئر فورس کے بھی تھے، آرمی کے بھی تھے، سب جانتے تھے مجھے. میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو ایک آدمی کھڑا ہو کے تو اس نے سارا ان کے سلسلے کے بارے میں بتایا کہ یہ ہمارا نقش بندیہ ویسیا سلسلہ ہے، ہم سانس سے باس سے ذکر کرتے ہیں اور یہ لطائف ہیں جو ہے تو آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں، سانسیں کرتے ہیں. سارے وہ بتاتا رہا. میں تو انٹرسٹڈ نہیں تھا، میں تو اپنے اس کے کام کے سلسلے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا. تو جب وہ اپنی تقریر ختم کر چکا تو اس نے حضرت سے پوچھ لیا کہ یہ جو بندہ لیا آیا ہے یہ بیٹھا رہے. تو حضرت نے کہا نہیں اس کو نکال دے، یہ تو جس جگہ کا رہنے والا ہے اس مٹی میں استعداد ہی نہیں ہے، یہ صرف مخالفت کرنا جانتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں. ہی ڈن نو می کہ جو میں کون ہوں. بہرحال اس نے کہا آپ کھڑے ہو جائیں. میں کھڑا ہو گیا، کہتے آپ جائیں. اب میری حالت جو تھی ویسے میرے تو پاؤں من کے ہو گئے. مجھے اس سے زیادہ توہین بےعزتی ہو نہیں سکتی. بہرحال ان دی مین ٹائم چونکہ یہ لائٹ بند کر کے کرتے ہیں ذکر تو کسی نے لائٹ بند کر دی. اب مجھے کہ میں اب کدھر جاؤں، میں بھی ادھر پیچھے بیٹھ گیا. اب انہوں نے ذکر شروع کرا دیا تو جیسے جیسے ذکر پراگریس ہوا تو میں نے دیکھا کہ بند بھی ہونا تو اگر روشنی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے روشنی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے لائٹ بند کی تھی تو کمرے میں روشنی ہے، کس نے یہ بلب جو ہے نا وہ جلا دیا. تو بلب کی طرف دیکھا وہ تو اسی طرح بند تھا. تو پھر میں نے دل میں سوچا کہ تمہیں جو ہے نا آنکھیں نہیں کھولنی چاہیے تھی کہ انہوں نے منع کیا تھا. پھر میں نے آنکھیں بند کر لی. تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر بہت ہی ڈیزلنگ قسم کی لائٹ ہے. تو آنکھیں کھول کے میں نے دیکھا تو حضرت رائٹ موسٹ بیٹھتے ہیں اور باقی جو ذکر کرنے والے ہیں ان کے لیفٹ پر ان کو بٹھاتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ حضرت کے سینے سے ایسے وہ انوارات نکل رہے تھے اور لیفٹ میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کے قلوب کو، لطائف کو اس طرح سے انوالپ کر رہے تھے. تو یہ دیکھ کے تو میں بہت ہی ششدر ہو گیا کہ یہ
ایسا تو کتابوں میں پڑھا تھا یہ اس شخص، تو اب میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، یہ کر لیا کہ یہ مجھے 1000 دفعہ نکالے میں نہیں نکلوں گا، کہ ایسا بندہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا لطائف کو اور قلوب کا یہ حال، سینے کا یہ حال ہے۔ تو خیر جیسے ہی انہوں نے ذکر ختم کیا، لائٹ آن کی، تو میں اٹھ کے فوراً جا کے حضرت کے پاؤں پکڑ لیا اور زاروں قطار رویا۔ تو جب میں اپنی بھڑاس نکال لی تو پھر حضرت نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ بیٹا یہ جو ریپینٹنس ہے یہ توبہ کی بہت ہزار گناہ میں ملوث ہو، مگر جب توبہ کر لیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب وہ کنونس بھی ہو گئے کہ اس کا مطلب اس بندے میں خلوص ہے، تو انہوں نے مجھے پرمٹ کر دیا کہ اب آپ ان لوگوں کے ساتھ، باقی ساتھیوں کے ساتھ آپ مل کے ذکر کر لیا کریں۔ تو اس کے بعد سے آج تک ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اور کشف تو ادھر سے ہوتا ہے نا، قلب سے۔ اب میں خود آج تک یہ سمجھ نہیں پایا کہ بس اللہ کو ہی منظور تھا ممکن کہ میں جو ہے نا، مجھے اللہ تعالیٰ ویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ان آنکھوں سے میں نے دیکھا، اور عقیدت میں نہیں تھی کیونکہ وہ میں کسی اور کا مرید تھا، اور پھر حضرت نے مجھے نکال بھی دیا تھا، تو وہ بھی میرے دل میں وہ ریزینٹمنٹ بھی تھی، مگر وہ سارا سین دیکھنے کے بعد پھر میں کنونس ہو گیا کہ نہیں یہ تو ایسا بندہ ہے کہ بیعت کی آپ نے پھر بیعت وہ نہیں کرتے تھے۔ بیعت وہ بیعت کے لیے جب یہ بندہ تیار ہو جاتا تھا تو یہ منازل پہلے لطائف جب بھڑک جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ احادیت، مائیت، اقربیت، یہ 3 منازل ہیں شروع کے، ان کو مراقبات ثلاثہ کہتے ہیں تصوف میں۔ کسی بھی صوفی کی بک آپ اٹھا لیں بر صغیر میں، جو بھی بڑے بڑے صوفیاء ہیں، حضرت داتا صاحب ہیں، شہباز قلندر ہیں، حضرت مجدد دل ثانی ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح جو بھی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں آپ یہی ہے، پہلا سبق لطائف ہے، اس کے بعد یہ ان کو مراقبہ ثلاثہ کہتے ہیں۔ یہاں سے لے کے عرش معلیٰ تک اس کو اگر آپ امیجنری 3 حصوں میں تقسیم کریں تو لوور موسٹ جو حصہ ہے اس کو احادیت کہتے ہیں، اس کے انوار سفید ہیں۔ اس اوپر والے جو ہیں یہ اس حصے کو معیت کہتے ہیں، اس کے انوار سبز ہیں، اور اس سے اوپر والا اس اقربیت کہتے ہیں، اس کے انوارات جو ہیں وہ سرخ ہیں۔ تو یہ مراقبات کرانے کے بعد پھر وہ نیچے جو ہے بیت السحر کعبہ کراتے ہیں، اور اس کے بعد پھر روضہ اطہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر کے ساتھ رابطہ کراتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد نبی میں یا دربار نبی میں جو آپ کہہ لیں وہاں پر روحانی بیعت کراتے تھے، تو خود بیعت نہیں کرتے تھے اس وقت۔ تو وہ پھر آہستہ آہستہ بیعت کا جب یہ لوگ پی او ڈبلیوز واپس آ گئے تو تعداد کافی زیادہ ہو گئی۔ اب ہم لوگوں کو تیار کر کے حضرت کے پاس لے جاتے تھے، حضرت تو چونکہ بیعت کرتے نہیں تھے۔ نیکسٹ ٹائم جب اس بندے کو ہم کہتے کہ چلو حضرت کے پاس، تو وہ کہتے نہیں جی میں نے تو کہیں اور بیعت کر لی۔ تو پیروں نے یا جعلی جو ہیں لوگ، انہوں نے، دکانداروں نے یہ مشہور کیا ہو کہ بیعت کے اوپر بیعت حرام، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے ظاہری تعلیم ہے، میٹرک کے بعد آپ کالج میں، ڈگری کالج میں جاتے ہیں، پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں، پھر باہر بھی چلے جاتے ہیں ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ باطنی تعلیم بھی ایسی ہی ہے کہ جو جتنا آپ کو کرا سکتا ہے، یہ صوفی پاتھ آپ کو